الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا محمد المصطفى والمرتضى والوفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت
جميع خصاله صلوا عليه وآله. بعد حمد و ثنا لائق سرتاظمہ احترام سامعین سنت، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب الجلال کا بے پایہ فضل و احسان، ان کی شکر کہ جس مالک لم یزل خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو مل بیٹھ کر جمعہ المبارک کی عظیم ساعتوں میں اپنا ذکر اور اپنے پیارے محبوب جان کائنات فخر کائنات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب الجلال جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیت کریمہ سے اپنی زبان کو پاک کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کے ذمہ میں رہتے ہوئے مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا مجھے گرامی کر میرے آپ آبا کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کل، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے وہ بندو جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آگے شاہ فرمایا اللہ رب الجلال نے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب الجلال تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب الجلال گناہوں کو بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ بچے گرامی کر اس آیت کریمہ میں اللہ رب الجلال اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جو بندے گناہ کر چکے ہیں، میرے وہ بندے جو ظلم و زیادتی کر چکے ہو، جو گناہ کر چکے ہو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں غفور رحیم ہوں، تم میری بارگاہ میں آ کر اپنی زمین کو جھکا کر تو دیکھو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، کیونکہ رب الجلال کی یہ صفات ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم گرامی کا لا تقنطوا، جو رب الجلال نے فرمایا لا تقنطوا، فرمایا مایوس نہ ہونا، اگر کسی کے گناہ سمندر کی چاک کے برابر ہو، کسی کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، کسی کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہو، کسی کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، میرا رب اتنا غفور رحیم ہے، وہ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب مجھے گرامی کا رب الجلال کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ کتنا غفور رحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تاجر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے تاجر کائنات
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا، جس دن اللہ رب الجلال نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی، 100 رحمتوں میں سے 99 رحمت اپنے پاس رکھی اور ایک رحمت تمام مخلوق میں تقسیم کر دی۔ اب اس حدیث مبارکہ سے آپ اور میں خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ کتنا غفور رحیم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا رحم کرنے والا ہے کہ جس نے 99 رحمت اپنے پاس رکھی، 99 رحمت اپنے پاس رکھ کر ایک رحمت ساری مخلوق میں تقسیم کر دی۔ گرامی کا دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، ایک بوڑھا شخص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جو ایک لاٹھی کے ذریعے چل رہا تھا، یعنی اچھی طرح سے وہ چل نہیں سکتا تھا، بلکہ ہاتھ میں ایک لاٹھی اٹھائی تھی، اس کے بل وہ چل کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آیا۔ اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت شکریہ کی ہے اور بے حد گناہ کیے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ عرضی پیش کر رہا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے بے حد گناہ کیے ہیں اور بے زیادہ شکریہ کی ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہا ہے کہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ رب میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ معبود کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب الجلال کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے جو بوڑھا شخص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لاٹھی کے سہارے چل کے آیا تھا، جب اس نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب الجلال نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صرف اس نے اور کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ اس کے یہ دو جملے کہنے پر اللہ رب الجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ آیت کریمہ سنی تھی کہ اللہ رب الجلال خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، گناہ کر کے میرے رب کے حضور زمین کو جھکا دو،
کرنے والا ہوں. صرف دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاؤں گا، رب ذوالجلال سے معافی مانگوں گا. جب اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے، یہ جملے کہے، رب ذوالجلال کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. آبادی گرامی کا یہ رب کی نعمت ہے. اس کی نعمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھے، اپنی جبین کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر تو دیکھے، اس کے سامنے گر گرا کر رو رو کر معافی مانگ کر تو دیکھے. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. پھر لوگوں سے سوال کرنے لگا کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. ایک راہب اس کے پاس سے گزرا، اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. اس راہب نے کہا نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کا فکر مکمل کر دیا. 99 پہلے قتل کیے ہوئے تھے اور اس گھر سے نکلا تھا کہ شاید کوئی کہے کہ رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اللہ رب الجلال تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تیری توبہ قبول کر لے گا. لیکن جس راہب کے پاس گیا اس نے کہا کہ تیرے گناہوں، تو نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تیرے گناہوں کی معافی نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. پھر لوگوں سے کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میرے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا، کیا میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. ایک راہب سے ملا، اس سے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میری بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں، تیرے گناہوں کی معافی نہیں ہوگی، تو نے تو بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، تو نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تیرے تو گناہوں کی معافی نہیں ہے. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اس کو قتل کرنے کے بعد آگے نکل جاتا ہے. اب ہمیں ایک شخص ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں سے ایک بندہ آپ کو ملے گا جو اس بات کی گارنٹی دے گا. وہ شخص اس بستی میں چلا جاتا ہے. جب اس بستی کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اسے پیٹ نے اپنی آغوش میں لے لیا، موت آ جاتی ہے، اسے اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر دیا. آبادی گرامی کا جب اسے موت آ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دوزخ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے. دوزخ کے فرشتے اس لیے آ جاتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، اور رحمت کے فرشتے اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ اس وہ ایک بستی کی طرف جا رہا تھا، وہ توبہ کی گھر سے جا رہا تھا. جب فرشتوں نے بحث اس فیصلے کے متعلق بحث شروع ہو گئی، رحمت کے فرشتوں اور دوزخ کے فرشتوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی. اللہ رب الجلال نے زمین کو حکم دیا کہ ہے زمین جس بستی کی طرف جا رہا تھا، توبہ کی گھر سے جس بستی کی طرف جا رہا تھا، اس زمین کو کہا قریب ہو جا، اور جس طرف سے چل کے جا رہا تھا اس زمین کو کہا دور ہو جا. اور فرشتوں سے فرمایا اے میرے نورانی فرشتوں،
زمین کی فرمائش کر لو جس طرف زمین زیادہ قریب ہے جس طرف زمین زیادہ قریب ہے ان فرشتوں سے کہا تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ فرشتوں نے جب فرمائش کی رحمت کے فرشتے بھی ہے دوزخ کے فرشتے بھی ہے رحمت کے فرشتوں نے بھی فرمائش کی دوزخ کے فرشتوں نے بھی فرمائش کی جب رحمت کے فرشتوں نے فرمائش کی تو وہ زمین جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا وہ ایک بارش زیادہ قریب ہو گئی ہے اس زمین کے ایک بارش سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آبادی گرامی کا 100 قتل کیے ہوئے تھے لیکن اب اس ارادے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کر توبہ کروں گا۔ اس نیت سے جا رہا تھا ابھی توبہ نہیں کی صرف اس نیت سے جا رہا تھا کہ توبہ کروں گا نیت سے جا رہا تھا توبہ کی گھر سے جا رہا تھا رب ذوالجلال نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ آبادی گرامی کا ضرورت ہے اس عمل کی ہے کہ ہم بھی رب کی بارگاہ میں آ کر گر گرا کر رو رو کر اپنی جبینوں کو جھکا کر رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس کے رحمت کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب ذوالجلال بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔